الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. تمام تعریف قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: والقرآن حجت لك او علیک. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، قرآن کو نازل کرنے والا، ہدایت کا مالک، شان والا، عظمتوں والا، بڑے اس کے نام، پیاری اس کی صفات، اس کے ذات کی طرح کوئی ذات نہیں، اس کے صفات کی طرح اس کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں. جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو پیارے نبی، امام الاولین والآخرین، عبداللہ آمنہ کے بیٹے، سید الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک مکمل دین بہتر طریقے سے پہنچا دیا، جنت اور اس کی خبریں دیں، جنت میں پہنچنے کا راستہ بتایا،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد الصلاة کے بعد 7 ربیع الاول 1447 ہجری مطابق 30 اگست 2025 عیسوی یہ لائیو قرآن مجید کا درس آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس میں ہم 29واں پارہ شروع کر چکے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے 29واں پارہ جز تبارک کی پہلی سورہ ملک پچھلے درس میں مکمل ہوئی. ہم نے ترجمہ اور تفسیر مختصر دیکھی، سنی، جانا. اب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں معزز طلاب و طالبات سورہ قلم، جو کہ 29واں پارے کی دوسری سورہ ہے، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سورہ مبارکہ میں ففٹی ٹو آیتیں ہیں. یہ مکی سورہ ہے. ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورہ کا نزول ہوا، اور اس سے پہلے ہم نے سورہ ملک پڑھا، جانا کہ اس میں کیا ہے. اور چونکہ وہ سورہ جو ہے ختم ہو گئی ہے، اب ہم سورہ قلم شروع کرنے جا رہے ہیں. تو یہاں میں خبر آپ کو دوں کہ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے، ذمہ داروں کا پروگرام کے ہم سب کا ارادہ ہے، ٹیم کا ہماری، کہ ہم جو ہے آپ معزز طلاب و طالبات کا ایک ٹیسٹ لیں گوگل فارم کی شکل میں، جو آئندہ ہفتے ہوگا انشاءاللہ. نیکسٹ ویک، نیکسٹ سیٹرڈے وہ ہوگا انشاءاللہ ٹیسٹ. اور کیوں ہوگا، کیا امتحان کا کیا مقصد ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے، سورہ ملک آپ نے پوری سنی، اور جو لوگ بیچ میں جوائن ہوئے ہیں ریکارڈنگ موجود ہے. جو لوگ بیچ میں جوائن ہوئے ہیں ریکارڈنگ موجود ہے، وہ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، پریپیئر ہو سکتے ہیں. تو سورہ ملک کی تفسیر جو آپ نے سنی اور سمجھا، اب کتنا سمجھا کس نے؟ فرحت علی ہیں یہاں، ٹھیک ہے، شکیل ہیں، افرین ہے، وغیرہ وغیرہ. اب جو آپ سب ہیں نا بھائی، آپ سب تھے، سنے. اب کتنا آپ نے اس کو سمجھا ہے، یہ ہمیں معلوم کرنا ہوگا. اس غرض کے لیے ٹیسٹ رکھا گیا ہے، انشاءاللہ رکھا جائے گا انشاءاللہ. امید کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کو کتنا سمجھا ہے. ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ٹیم سے، ذمہ داروں سے پروگرام کے، کہ وہ انگلش میں ہوگا، رومن انگلش میں ہوگا، اردو میں ہوگا. دیکھتے ہیں انشاءاللہ، بات کرتے ہیں ہم، ایک میٹنگ کریں گے ہم جلد، کل انشاءاللہ، پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیسے ٹیسٹ ہوگا آپ کا. بہرحال اتنا یاد رکھیے، یہ جو ہم نے پڑھ لیا سورہ ملک، اس کا ریویژن کریں آپ، امتحان کے لیے نہیں.
معلومات راسخ ہونے کے لیے، آپ نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سمجھا، اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ مطالعہ کریں، ریکارڈنگ سنیں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بھئی یہ اس آیت میں یہ بتایا گیا، اس آیت میں یہ بتایا گیا، اس آیت میں یہ بتایا گیا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سورہ قلم کی چند آیتیں ابتدائی میں نے پڑھی، جو تقریباً 7 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو ان میں سے 5 آیتوں کا درس آج ہوگا، اور اس کے بعد میں مختصر میلاد النبی کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آپ کو بتاؤں گا، چونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور جیسا میں نے ابھی بتایا کہ 7 تاریخ ہے، تو عام طور پر میلاد النبی 12 ربیع الاول کو منائی جاتی ہے، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، حقیقت ہے، تو تھوڑا سا مختصر چند منٹ میں آخر میں انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ اس سورے میں آخرت کی خبریں ہیں، اللہ کے احکام ہیں، نبی کا مقام اور مرتبہ ہے، اور ایک زبردست باغ والوں کا واقعہ ہے جو پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، پہلی آیت، نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنی رب کی نعمت سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بڑے اخلاق پر قائم ہیں، بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھیں گے، وہ لوگ بھی دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کون تم میں سے فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیتیں ہیں 6، پڑھیں گے ہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، نون، اس کے بعد قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لوگ لکھتے ہیں۔ اب نون جو ہے حروف تہجی میں سے ایک حرف ہے۔ بہت ساری صورتوں کے ابتدا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے حروف ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے یاسین، سورہ یاسین میں یاسین ہے، سورہ بقرہ میں الف لام میم، کہیں ہے کسی سورہ میں الف لام را، کہیں ہے صاد حامیم۔ تو یہ جو سورے کے سٹارٹنگ میں حروف ہوتے ہیں، ورڈز ہوتے ہیں، جیسے یہاں نون ہے، اس کو کہتے ہیں حروف تہجی۔ اس کا اصل مطلب کیا معنی ہے اس کا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایسے حروف نازل کر کے اللہ نے دنیا کو چیلنج کر کہ ایسی کوئی کتاب تم اتار کے بتاؤ۔ قرآن مجید کا نزول معجزہ ہے۔ کفار مکہ کا دعویٰ تھا کہ یہ قرآن اللہ نے نہیں اتارا ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے،
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرنا، اللہ نے چیلنج کیا ہے قرآن میں، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑا ہے تو تم بھی تو عرب ہو، عربی زبان جانتے ہو، جمع ہو جاؤ سب مل کے، اپنے کاتبوں کو، اپنے شاعروں کو جمع کرو اور اس جیسی کوئی کتاب لکھو۔ پھر چیلنج کیا، چلو ایک کام کرو، ایک سورہ نازل لکھ کے بتاؤ، سب مل کر اکٹھا ہو۔ پھر چیلنج کیا کہ ایک آیت اس جیسی بتا دو، نہیں بتا سکتے، کیوں؟ یہ قرآن انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو ویسے ہی نون بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ یہ لفظ، حرف نون، یہ وحی ہے۔ بعض مفسرین نے نون کا معنی مچھلی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مچھلی کی قسم کھائی ہے جس کی پشت پر ساتوں زمینیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہے، نون مچھلی کو کہتے ہیں، نون، جیسے سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یاد کرو مچھلی والے کو، یعنی یونس علیہ السلام، جب وہ غصے میں نکل گئے تھے۔ تو نون ہے، نون، نون واو نون، نون واو نون قرآن میں ہے، وَذَنُّونِ، اور مچھلی والے کو، نون مچھلی کو کہتے ہیں، یہاں صرف ایک لیٹر ہے، سمجھ رہے ہیں، صرف ورڈ ہے۔ اصل مچھلی کا، مچھلی جو کہتے ہیں نون کو، اس میں نون لکھا جاتا ہے، صرف ایک لیٹر نقطے والا نون نہیں ہے، بلکہ اس میں 3 لیٹرز ہوتے ہیں، نون واو نون، جس کو پڑھا جاتا ہے نا نون، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ایک ہوتا ہے الف جس میں خالی رکھتے ہیں اوپر، ایک ہوتا ہے الف کیسے لکھتے ہیں، پورا ورڈ لکھتے ہیں، الف لام فا، الف۔ تو مچھلی جس کا معنی ہے عربی میں وہ ہے نون واو نون۔ یہاں ویسے تو نہیں ہے سورے میں، یہاں صرف لیٹر نون ہے، جس کا مطلب اس سے مراد مچھلی نہیں ہے، نون کی شکل میں ہے، اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے اس کی صحیح حدیث کے اللہ پاک نے مچھلی کی قسم کھائی ہو۔ یہ حروف تہجیہ، حروف مقطعات ہے، اس کا معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا مطلب ہے۔ یاسین کیا معنی ہے، الف لام میم کیا معنی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں الف سے اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد، اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، لہذا ایسا نہیں کہا جائے گا۔ والقلم، ہاں قلم کی اللہ نے قسم کھائی۔ قلم کس کو بولتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ پین، لیکن یہاں مراد لوح محفوظ، وہ قلم جس میں لوح محفوظ سے لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ پر لکھنے والا قلم، وہ ہے نا وہ قلم جس کے متعلق عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول شیء خلقه اللہ القلم وامره ان يكتب كل شيء يكون، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا ہے اور اس کو حکم دیا کہ جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے سب کو لکھ دے۔ یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح کہا۔ اب یہاں اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور بھی روایتیں موجود ہیں، اور قلم کو پیدا کر کے اللہ نے کہا کہ لکھ۔ قلم نے ایک اور ایک روایت ہے، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اس کے بعد کہا اس کو اکتب، لکھ۔ تو قلم نے کہا ما اکتب،
क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया उक्तुब मा हुआ काइनुन इला यौमिद्दीन, लिख दो ए कलम जो कुछ, क्या आया मैसेज है, दिस मीटिंग इज बीइंग ट्रांसक्रिप्ट, इंग्लिश नहीं है हमारी, ट्रांसक्रिप्ट क्या मतलब है? अगर क्लास रुक जाए तो मुझे बता दें आप फोन पर। नहीं शेख, क्लास कंटिन्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, वो मैसेज आया तो समझ में नहीं आया, बड़ा कहीं रुक तो नहीं गया। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर अब्दुर्रहमान भाई। तो कलम ने कहा कि क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने फरमाया उससे कि लिख दे जो कुछ क़यामत तक होने वाला है। कलम ने तामील की, लिख दिया। ठीक है, तो ये कलम मुराद है। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो है कलम, ये तिरमिज़ी की रिवायत है, मुस्नद अहमद में भी है, उबादा बिन सामित रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस शरीफ के रावी हैं। बास कहते हैं इससे मुराद वो कलम भी हो सकता है जिससे लोग लिखते हैं, जिसको अल्लाह ने पैदा किया दुनिया में। लफ्ज आम है, लफ्ज आम है, वल कलम, इसलिए अल्लाह ने किसी एक कलम के साथ खास नहीं किया है इसको। ठीक है, तो बहर कैफ जो भी मुराद हो, वो कलम मुराद हो जिससे जो है लौहे महफूज लिखा गया है, या आम कलम मुराद हो, तो अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई है। कलम से मुख्तलिफ किस्म का कलाम लिखा जाता है। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है जो इस अम्र के मुस्तहिक है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की उन अयूब के बारे में बरात है जिसकी कसम खाई जा रही है, या जिसकी तरफ आप दुश्मन। और एक बात याद रखिए, अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह जिसकी चाहे कसम खाए। अब यहां अल्लाह ने कलम की कसम खाई। कुरान में कसम कई चीजों की है। कलम मखलूक है ना, कलम जो है मखलूक है, अल्लाह खालिक है उसका। तो खालिक की मर्जी जिसकी चाहे कसम खाए। कोई लेट कर वीडियो खोल रहे हैं, कोई बैठ कर वीडियो खोल रहे हैं, कोई बच्चों को बताकर वीडियो खोल रहे हैं, ये वीडियो बंद करो भाई। कोई टहलते हुए कोई झाड़ को दिखा रहे हैं। अब्दुलरहमान साहब इसको देखे बाद में फिर इंशाल्लाह। तो मैं बता रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अपनी मखलूक की कसम खाई है, जैसे इस सूरे में कलम की कसम है, बाज दूसरी सूरतों में दूसरी चीज की कसम है। वद्दुहा वल्लैलि इदा सजा, सूरह दुहा, चाश्त की कसम खाई है अल्लाह ने। कहीं पर अल्लाह ने फजर की कसम खाई, वल फजर। कहीं पर अल्लाह ने, जो हम पढ़ेंगे बाद में 30वें पारे में इंशाअल्लाह, बहुत आगे आएगी वो बात, सूरह असर में क्या है, जमाने के वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, वत्तीन वज़ैतून, तीन जैतून फल है ये, फ्रूट्स में से, अंजीर की कसम, जैतून की कसम। तो अल्लाह ताला, रात की कसम, दिन की कसम, फजर की कसम, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की कसम खाई। अल्लाह की मर्जी है। एक बात याद रखिए, अल्लाह जो चाहे करे, उसको कोई पूछ नहीं सकता। वो बड़ा है, अजीम है। कसम खाता है, क्यों खाता है? क्योंकि आगे जो बात बताई जाने वाली है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कसम, जवाब में कसम दो चीजें होती हैं भाई। आदमी, इंसान कसम खाता है तो कुछ बोलने के लिए कसम खाता है ना। मैं कसम खाता हूं कि ये झूठ है। देखिए, उसको बताना है कि ये बात झूठ है, तो उसने पहले कसम खाई और कहा कि ये बात झूठ है। कोई कहता है मैं कसम खा रहा हूं कि ये सच्चा वाकया है। आप कसम खा रहे हैं ये बताने के लिए कि आगे जो वाकया बता रहे हैं वो सच्चा वाकया। अल्लाह पाक ने कसम खाकर अपने नबी अलैहिस्सलाम के तीन अजीम चीजों को बयान किया है। सुन, तीन। मां अंत बिनिमतिका रब्बी, मां अंत बिनिमति रब्बिका बिमजनून, एक। व इन्न लका लाअजरन गैर ममनून, दो। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, तीन। क्या बात है, कसम खाकर अल्लाह ने बयान। बगैर कसम के भी अल्लाह बोले तो भी सही, कसम खा, उसकी मर्जी। ला युसअलु अम्मा यफअल व हुम युसअलून, एक आयत है कुरान की, याद रखिए। ला युसअलु अम्मा यफअल व हुम युसअलून, अल्लाह जो करता है कोई उससे पूछ नहीं सकता। किसकी मचा, इसका ढेर ये होगा कि अल्लाह से पूछे, कौन पूछ सकता है? वो बड़ा है, अजीम है।
خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، رازق ہے، الہ العالمین ہے، اس کی شان جان ہے بھائی۔ مسئلہ کیا ہے، لوگوں کو نہیں پتا اللہ کیا ہے، ورنہ مجال ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، مجال سوچنا بھی نہیں شرک کرنے کے لیے۔ انسان اللہ کی عظمتوں کو، اللہ کے مقام کو، اللہ کے مرتبے کو، اللہ کے ناموں کو، اللہ کی صفات کو اگر پڑھ لے، کوئی سمجھ لے، جان لے، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا، شرک کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قلم کی، اللہ کی مرضی جس کی چاہے، اللہ کوئی پوچھ نہیں سکتا، لا یسأل عما، کیا لا یسأل عما یفعل، اللہ جو بھی کرتا ہے کوئی نہیں پوچھے گا۔ وہم یسألون، انسانوں سے پوچھا جائے گا، کون پوچھے گا؟ اللہ پوچھے گا تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں؟ اللہ باس پرس کے پاس باس پرسی ہوگی، اللہ کے پاس حساب دینا ہوگا۔ اللہ وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان سب کو، انسانوں کو ان سے پوچھا جائے، اللہ پوچھے گا، ایک ایک کو یاد دلائے گا، اس کی زندگی میں اعتراف کروائے گا قریب بلا کر، اور پھر جو چاہے گا وہ کرے گا۔ وما یسترون، اور جو لکھتے ہیں، یا لکھنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی لوح محفوظ میں لکھنے والی آسمانی صحیفے ہوں، قرآن مجید یا ابتدائے خلق سے لکھی ہوئی تمام کائنات کی تقدیر ہو، یا انسان یا فرشتے جو کچھ لکھتے ہیں، سب چیزیں شامل ہیں۔ وما یسترون، جو کچھ لکھا جاتا ہے، سب کی قسم، قلم کی قسم، اور قلم سے جو کچھ لکھا گیا ہے، لوح محفوظ میں جو لکھا گیا ہے، آسمانی صحیفے لکھے گئے ہیں، قرآن لکھا ہوا، سب کی قسم، فرشتے لکھتے ہیں، انسان لکھتا ہے، سب کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ کھا کر کیا بتایا ہے؟ 3 باتیں اس کے بارے میں، اپنے حبیب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ نمبر 1، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ نمبر 2، آپ کا اجر کنٹینیو ہوگا۔ نمبر 3، آپ کے اخلاق بلند ہیں۔ یاد رکھنا۔ اب ٹیسٹ کیسے ہو سکتا ہے میں بتا رہا ہوں، اس کا نہیں ہوگا، یہ تو سورہ قلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سوالات بنانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے استاد کا، جو میں نے ابھی تک بنایا نہیں، میں بناؤں گا ابھی کل میٹنگ کے بعد انشاءاللہ۔ اٹس ناٹ اے جوک، سوالات، کیونکہ اس سے ایسے سوالات بناؤ کہ پڑھنے والے جو ہے سمجھے نہیں سمجھے سبق، سورہ ملک، ہمیں اندازہ اس کا ہو جائے ان کے آنسرز۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات قسم کھا کر جواب قسم بتایا کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون دیوانے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ کیوں ہے دین و دیوانے نہیں ہیں؟ کفار مکہ نے نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی، کیا؟ مجنون کی، جنون کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، باپ دادا کے طریقے کو چھوڑو، معبودوں کی عبادت ترک کرو، خالص ایک اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقت میں معبود نہیں ہے، تو ان کو تعجب ہوا، یہ کیسی بات، یہ کیسا نیا دین؟ آبا اور اجداد ہمارے آج بھی بولتے نا، ارے فاتحہ مت دلاؤ، ارے خاندان میں دلاتے ہیں، 11ویں مت دو، فلاں مت کرو، تو کیا بولتے ہیں؟ ارے ہمارے آپ، یعنی ہم سب پورے غلط، آپ اکیلے صحیح ہیں، یعنی ہمارے دادا پردادا جو کیے، ہمارے آبا و اجداد جو کیے، سب غلط، یہ صحیح ہے، تو یہ حجت ہوتی ہے باطل کی۔ اس زمانے میں بھی ایسی تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم آپ کی دعوت پر ہمارے باپ دادا کی جو پرمپرا ہے، ان کی جو روش ہے، ان کا جو طریقہ ہے شرک، وہ چھوڑ دیں، توحید پر آ جائیں؟ اتنے سارے معبود ہیں، آپ نے ایک کر دیا اس کو، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، بہت سارے معبودوں کو ایک معبود آپ نے بنا دیا، یہ بڑی عجیب بات ہے بھائی، کہ اب لا الہ الا اللہ ہے بس۔ ان کو تعجب ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں، استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، دیوانے ہیں یہ۔ تو اللہ نے قسم کھا کر بتایا، قسم ہے قلم کی، قسم ہے قلم سے لکھنے والوں کی،
मा अंत बिनिअमत रब्बिक बिमजनून, अल्लाह का फजल है आप पर, और अल्लाह के करम से, उसकी नेमत से, उसके फजल से आप दीवाने नहीं हैं, आप दीवाने नहीं हैं, आप सच्चे नबी हैं, अक्ल सलीम रखते हैं। आपके मुंह से निकलने वाले अल्फाज वही है, अल्लाह ने वही की है। आपके अफ़ाल व अहवाल गलत नहीं है, आपके अक़वाल गलत नहीं है, सही है। क्यों? क्योंकि आप दीवाने नहीं हैं। दीवाना कुछ भी बोलता है, असल वो दीवाने क्यों बोले? दीवाना बहकी बातें करता है ना, बात सही नहीं करती, ये वो उल्टी सीधी बातें करता है। तो बोले भाई ये मजनून हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो बोल रहे हैं, बाप दादा का दीन छोड़ो बोल रहे हैं, शिर्क को छोड़कर तौहीद पे आओ बोले, माबूदों की बातें इबादत को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो बोल रहे हैं। ये कैसी बातें हैं ये? ऐसे जो है उनका दावा था, तो अल्लाह ने जो है रद्द किया, दिफा किया अपने नबी का, अपने नबी का दिफा किया और कहा कि आप मजनून नहीं हैं। ठीक है। कुफार के ये भी कहना था कि आप जो बात कहते हैं, दावत देते हैं, ये थोड़े दिन तक ये बात रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। उनका ये दावा था कि जबानी की गर्दिश के साथ आपका सिलसिला खत्म हो जाएगा। कुरान में अल्लाह ने ये भी बताया, वो ये दावा करते थे, सूरह तूर में है कि भाई ठीक है, आज ये तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह एक अल्लाह की इबादत की बातें कर रहे हैं जो हमको समझ में नहीं आ रही, छोड़ो, करने दो हमको, कब तक करेंगे? एक दिन, दो दिन, एक साल, दो साल, तीन साल, वक्त गुजरता जाएगा, ये भी दुनिया से चले जाएंगे, इनकी बात भी खत्म, टोटल चैप्टर क्लोज हो जाएगा इनका। अल्लाह ने सुभान अल्लाह रद्द किया और कहा व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, मुनक़ते नहीं होने वाला अजर है आपके साथ, आप चले जाएंगे दुनिया से, आपका दीन बाकी रहेगा। उसूल सलासा में इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ने बयान फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हो चुकी है, लेकिन उनका दीन बाकी है और ये क़यामत तक बाकी रहेगा। आज नहीं है, अभी मैंने डेट बताई आपको 1447, मैं और आप अब क्या है 1447, 1447 ईयर चल रहा है हिजरत का, यानी हिजरत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत की पैदाइश, नबी बने जब का नहीं है, वो तो 40 ईयर्स में बने, पैदाइश भी नहीं, मिलादुन नबी आ रही बात आगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत किए, कब किए? आज से 1000, अफरोज भाई वीडियो बंद, 1447, अब्दुल रज़ाक भाई आपका भी बंद वीडियो, हाँ ऐसा बंद करते रहना। मस्जिद अज़ीज़िया में नमाज पढ़ता हूँ, मुलाकात वहां हो सकती है। क्या बोलते हैं? 1447 ईयर्स पहले ये बात हुई। आज हम ये नबी पर जो कुरान उतरा वो पढ़ रहे हैं, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करते हैं। बताइए कहाँ खत्म हो गई आपकी दावत? फैलते जा रही। हर दिन दुनिया में कितने लोग दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई दावत को कबूल कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को जो अल्लाह की तरफ से आप लाए उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये क़यामत तक सिलसिला रहेगा। जन्नत में सबसे बड़ी जिस नबी की उम्मत दाखिल होगी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फॉलोअर्स मिलियन। क्या है ये? कुफार क्या कहते थे? खत्म हो जाएगी आपकी दावत, खत्म हो जाएगी। कैसे? वह इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, आपका अजर खत्म होने वाला नहीं है। अच्छा, वो अजर क्यों खत्म होने वाला नहीं है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, याद रखिए, मन दल्ला अला खैरिन फलहू मिथलु अजरि फाइलिही, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अगर कोई किसी को नेकी का रास्ता बताता है तो नेकी करने वाले को जितना अजर मिलेगा, बता गाइड करने वाले को, बताने वाले को उतना अजर मिलेगा। पूरी दुनिया में ये जो खैर के काम हो रहे हैं इस्लाम के, किसने बताया दुनिया को? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जरा अंदाजा लगाइए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना अजर मिल रहा है।
دنیا میں کتنے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ ایک اللہ کی. یہ جو اللہ کی عبادت ایک اللہ کی کرنا سب سے پہلے کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ روزے کتنے لوگ رکھتے ہیں؟ قرآن کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ تلاوت آج ہم پڑھ رہے تھے کیا؟ لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھتے ہیں دنیا میں قرآن. تو جیسے ہم کو اجر مل رہا ہے پڑھنے کا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، عمرے کا، قربانی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ رہا ہے، کیونکہ ہی از دا فرسٹ ہو گائیڈڈ اس. اگر انگلش صحیح ہے تو پھٹی پھٹی ہماری جو بھی. تو انہوں نے من دل علی خیر، انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا. الدال علی الخیر کا اجر. اسی لیے کہا اللہ نے غیر ممنون. کیا کہا؟ غیر ممنون. کھٹنے والا نہیں، ختم ہونے والا اجر نہیں ہے آپ کا. آگے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ، آپ اخلاق کے بلند مقام پر قائم ہیں. تیسری بات، آپ کے اخلاق اچھے ہیں. آپ کے اخلاق اچھے ہیں. خلق عظیم. خلق کا معنی یہاں روکیں گے ہم، کیونکہ 5 منٹ باقی ہیں، تھوڑا سا وہ بولنا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. خلق کے کیا معنی؟ اخلاق. وہ عادتیں جو پیدائشی طور پر انسان میں پائی جاتی ہیں. وہ عادتیں جو پیدائشی طور پر انسان میں پائی جاتی ہیں اس کو بھی خلق کہتے ہیں لفظی معنی. یا وہ خصلتیں جو طبیعت میں پختگی پیدا کرتی ہیں، پختہ ہو جائیں. اس طرح وہ خصلتیں طبیعت میں پختہ ہو جائیں کہ وہ انسان کی عادت بن جائیں. اٹ از کالڈ خلق. عام طور پر خلق کس کو کہتے ہیں؟ اچھا برتاؤ، کیا بولتے ہیں اس کو، اسمائلنگ فیس، خندہ پیشانی سے لوگوں کے ساتھ ملنا، یہ مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اخلاق کے بلند مقام، اچھے اخلاق، سب سے ٹاپ لیول کے اخلاق آپ کے ہیں. اللہ نے گواہی دی، اور گھر والوں نے بھی گواہی دی. یہ گھر والے زیادہ جانتے ہیں نا، بیوی زیادہ جانتی شوہر. اگر بیوی سچی ہے تو وہ بولے گی میرے شوہر کیسے ہیں، جھوٹی ہے تو بدنام کرے گی شوہر. سچی بیوی گواہی دیتی ہے اپنے شوہر کے صحیح اخلاق. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. آپ کا خلق قرآن تھا. جو قرآن میں ہے وہ نبی. پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ. عبداللہ بن عباس کی تفسیر بھی ہے اس میں، ہمیں جاننا ہے اس کو انشاءاللہ. ختم نہیں ہوا درس، فوراً لیو نہیں ہونا لوگ، چلو بھاگو. جیسے وہ انتظار کرتے نا خطبہ کب ختم ہوتا، نماز کب ختم ہوتا. چلیے تو پڑھیں گے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تک ہم پہنچے. اس کے بعد کا پڑھیں گے انشاءاللہ. ربیع الاول. کچھ سوالات ہیں مختصر، اس کے جوابات پر غور کر لیں تو پتہ چل جائے گا ربیع الاول منانا یا نہیں منانا. ربیع الاول نے کیا بولتے اس کو، کیا بولتے اس کو، میلاد النبی. منانا یا نہیں منانا یہ پتہ چل جائے گا. پہلا سوال، کیا میلاد النبی، کیا میلاد النبی کا ذکر، عام سوال آتا، عام عام عام، گہرے ڈیپلی علمی نہیں. کیا میلاد النبی بنانے کی کا ثبوت قرآن یا حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ آنسر نو. جس کے پاس آنسر دوسرا ہو نا، نمبر ہے جدہ، گھر معلوم میرے شاگردوں کو، عزیزیہ مسجد، سعودی عرب، حیدرآباد، انڈیا کا نمبر، یہاں کا نمبر آ کے بتا دو. ابھی تو یہیں رہتا ہوں میں ابھی نہیں، مطلب یہیں ہوں میں کیفے سے. چلیے نمبر 2، کیا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو نبی نہیں، اس سے پہلے نہیں، یہی دوسرا سوال، کیا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ، بہت زیادہ، ایسی محبت قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا امتی، کیا ان میں سے کسی نے میلاد النبی منائی؟ کوشچن نمبر 2. جواب نہیں. اگر کوئی کہتا نہیں منائی، لاؤ بتاؤ دلیل دو. البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دے گا. نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اسی دن فوت ہو گئے.
اگر دو چیزیں جمع ہو جائیں کسی کی زندگی میں، خوشی، غم، نبی وسلم کی پیدائش بے شک خوشی ہے امت کے لیے، لیکن اسی دن آپ کی فوت بھی ہوئی ہے۔ دو چیزیں جمع ہو جائیں، غالب کون سی چیز ہوتی ہے؟ اس تھرڈ سوال کو سمجھنے کے لیے ایک مسئلہ بتاتا ہوں آپ سے۔ آپ میں سے کسی کو بیٹا ہوا، بیٹی ہوئی، آج اولاد ہوئی، او مبارک ہو آپ باپ بن گئے، مبارک ہو آپ مما بن گئی، چلو خوش خوش، ارے ہم کو اولاد ہو گئی، صاحب اولاد ہو گئے۔ چند گھنٹے کے بعد آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے ڈیڈی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہاں، دو چیزیں جمع ہو گئی، صبح اطلاع ملی بچے کے پیدا ہونے کی، کچھ دیر کے بعد اطلاع ملی والد کے فوت کی، کیا غم منائیں گے یا خوشی منائیں گے؟ ظاہر بات ہے خوشی کیسے منائیں گے ان سے؟ تھرڈ کوشچن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن مناتے ہو تو غم کون منائے؟ تو پھر اگر دیکھیں گے تو نہ جشن ہے نہ غم ہے، منانا۔ نمبر 4، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میلاد النبی کب سٹارٹ ہوئی؟ ہاں معلوم ہے۔ کب معلوم؟ کب سٹارٹ ہوئی؟ نہیں، نہیں معلوم۔ آپ کو معلوم ہے تو مصیبت، نہیں معلوم ہے تو مصیبت اس سے بڑی ہے۔ شاعر نے کہا بھی کہ ان کنت لا تدری فتلک مصیبت وان کنت تدری فالمصیبت اعظم۔ نہیں معلوم ہے تو بڑی مصیبت ہے، معلوم ہے تو مصیبت ہے۔ کہ آپ کو معلوم ہے پھر بھی آپ کر رہے، مطلب معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوئی ہے، صحابہ نہیں، تابعین نہیں، 700 سال کے بعد، ہجرت کے 700 سال کے بعد فاطمیوں نے، باطنیوں نے، رافضیوں نے، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ رافضی کہتے تھے اپنے آپ کو، حقیقت میں وہ یہودیوں کی نسل سے تھے، انہوں نے اس چیز کو سٹارٹ کیا، اور آپ جو ہے اس کو جانتے ہیں کہ بات کی ایجاد کردہ پھر کر رہے ہیں۔ نہیں جانتے ہیں تو بھی جاننا چاہیے، ایک چیز نہیں معلوم آپ کیسا منا رہے؟ فورتھ کوشچن، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، آپ جانتے ہیں ففتھ اینڈ لاسٹ کوشچن کہ میلاد النبی منانے میں مشابہت ہے یہود و نصارہ کی، وہ کرسمس ڈے اپنے فلاں چیز مناتے ہیں، ہم وہی چیز کرتے ہیں، تو مشابہت ہے اس میں، اور مشابہت کو جائز نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فهو منهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، اسی لیے دیکھیے آپ ایسے ہی ہوتا ہے، غلط ہے یہ۔ لاسٹ 6، کیا کم سے کم جشن وغیرہ کچھ بھی نہ مناتے ہوئے صرف سیرت پاک بیان کر لیں آپس میں بیٹھ کر، ہم ڈسکس کر لیں؟ نہیں، کیا یہ نہیں کر سکتے؟ جواب، نہیں کر سکتے۔ آپ کو سیرت صرف 12 ربیع الاول کو یاد آ رہی ہے، سال بھر کہاں ہیں آپ؟ کیوں نہیں پڑھتے سیرت کی بکس؟ کیوں نہیں دروس اٹینڈ کرتے سیرت کے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باٹم لائن، خلاصہ، میلاد النبی منانا بدعت ہے، نہ نبی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے بعد، آپ کے بعد، آپ کے بعد، آپ کے 100 سال تک منائی گئی۔ اور خوشی اور غم جمع ہو جائے تو غم کا غلبہ ہوتا ہے، اور مشابہت ہے اس میں یہود و نصارہ کی، نصارہ کی خصوص، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور سیرت پڑھنے کے لیے پوری زندگی پڑھی ہے، پورا سال پڑھا ہے، ایک دن نہیں۔ اور اچھا، ایک 7واں سال بھول گیا تھا بتانا، آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ چلیے، میلاد النبی مطلب نبی کی پیدائش کب ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے، کسی نے 5، کسی نے 8، کسی نے 9، کسی نے 12، مختلف تاریخیں بتائی گئی ہے، اتفاق نہیں ہے۔ قریب ترین قول ہے 12، یا 12 بھی نہیں، 9 بولتے ہیں، 12 ربیع الاول تو قریب قول بھی نہیں ہے۔ تو جب اختلاف ہے اس چیز میں، اس کو آپ بیس بنا کر ایک عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بدعت سے خوش نہیں ہوتا ہے، اللہ سنتوں سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ درس ختم، کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔